بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کے اس قول سے، ماتن کے اس قول سے، والرابع من جملۃ ما یعلل لہ، تعدیۃ حکم النص الی ما لا نص فیہ لیثبت فیہ ای الحکم فیما لا نص فیہ بغالب الرائے دون القطع والیقین فالتعدیۃ حکم لازم عندنا لا یصح القیاس بدونہ والتعلیل یساویہ فی الوجود جائز عند الشافعی لأنہ یجوز التعلیل بالعلۃ القاصرہ لأنہ یجوز التعلیل بالعلۃ القاصرہ کالتعلیل بالثمانیۃ فی الذہب والفضۃ لحرمۃ الربا فإنہا لا تتعدی منہما فالتعلیل عندہ لبیان لمیت الحکم فقط ولا يتوقف على التعدیہ لأن صحة التعدیة موقوفة على صحتها في نفسها فلو توقف صحتها في نفسها على صحة تعدیتها لزم الضار۔ والرابع من جملة ما يعلل له، چوتھی غرض ان اغراض میں سے جن کے لیے تعلیل کی جاتی ہے، جن کے لیے قیاس کیا جاتا ہے، وہ چوتھی غرض کیا ہے؟ تعدیۃ حکم النص، حکم النص سے نص کے حکم کو ایسی فرع تک پہنچانا جس میں نص نہیں ہے، لیثبت فیہ، تاکہ اس میں، اس فرع میں، تاکہ اس میں یعنی حکم کو ثابت کیا جائے ایسی فرع میں جس فرع میں نص نہیں ہے، تو اس عبارت سے والرابع من جملۃ الی آخرہ، اغراض قیاس میں سے چوتھی غرض تعدیہ ہے کہ کبھی قیاس کیا جاتا ہے نص کے حکم کو ان فروع کی طرف متعدی کرنے کے لیے جن کے بارے میں نص یا اجماع وغیرہ کوئی ایسی دلیل وارد نہ ہوئی ہو جو قیاس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ صحت قیاس کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ فرع کے سلسلے میں قیاس سے اقویٰ و فائق کوئی دلیل نہ ہو۔ کہتے ہیں بغالب الرائے، غالب رائے کے ساتھ حکم کو ثابت کیا جائے ایسی فرع میں جس میں نص نہ ہو، غالب رائے کے ساتھ دون القطع والیقین، قطع اور یقین کے ساتھ نہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ نص کا حکم فرع کے اندر ثابت ہونا قطعیت و یقین کے درجے میں نہیں ہوگا، بلکہ ظن غالب کے درجے میں ہوگا، اور اس میں خطا کا احتمال ہوگا۔ خطا کا احتمال تو اس لیے ہوگا کہ مجتہد اجتہاد کے ذریعے کبھی تو حق پا لیتا ہے اور کبھی اس سے خطا واقع ہو جاتی ہے، اور حکم کا ثبوت ظن غالب کے درجے میں اس لیے ہوگا کہ قیاس و اجتہاد دلائل ظنیہ میں سے ہیں، دلائل قطعیہ میں سے نہیں ہے۔ فالتعدیہ حکم لازم عندنا، تو تعدیہ یعنی نص کے حکم کو ایسی فرع تک پہنچانا جس میں کوئی نص یا اجماع نہ ہو، تو تعدیہ
تادیہ حکم لازم، تادیہ ایسا حکم ہے، تادیہ ایسا حکم ہے جو قیاس کو لازم ہے ہمارے نزدیک، قیاس کو لازم ہے، تو تادیہ قیاس کو لازم ہے، یعنی لا یصح القیاس بدونہ، قیاس اس کے بغیر صحیح نہیں ہے، قیاس اس کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ اغراض قیاس میں سے صرف یہ چوتھی غرض تادیہ، اغراض قیاس میں سے صرف یہ چوتھی غرض ہمارے نزدیک درست ہے، اور اس غرض رابع سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تادیہ یعنی مقیس علیہ سے مقیس کی طرف حکم کو متعدی کرنا احناف کے نزدیک قیاس کو لازم ہے، اس کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے قیاس کیا لیکن حکم کو فرع کی طرف متعدی نہیں کیا تو یہ قیاس درست نہیں ہوگا۔ اور تعلیل کا معنی ہے نص کے حکم کی علت مستنبط کرنا، تو تعلیل یعنی نص کے حکم کی علت مستنبط کرنے کا مقصد ہی چونکہ قیاس کرنا ہے، اس لیے تعلیل اور قیاس میں وجود کے لحاظ سے تساوی کی نسبت ہے کہ جہاں تعلیل پائی جائے گی، جہاں تعلیل پائی جائے گی وہاں قیاس بھی پایا جائے گا، اور جہاں قیاس پایا جائے گا وہاں تعلیل بھی پائی جائے گی، اور جہاں تعلیل نہیں پائی جائے گی وہاں قیاس بھی نہ پایا جائے گا، اور جہاں قیاس نہیں پایا جائے گا وہاں تعلیل بھی نہیں پائی جائے گی۔ لہٰذا اگر تادیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے قیاس درست نہ ہو تو پھر تعلیل بھی درست نہ ہوگی۔ وَعِندَنَا لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ بِدُونِهِ، اور ہمارے نزدیک قیاس اس کے بغیر صحیح نہیں ہے، اور تعلیل اس کے مساوی ہے وجود میں۔ جائز عند الشافعی لأنه يجوز التعلیل بالعلة القاصرہ، اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اس لیے کہ انہوں علت قاصرہ سے تعلیل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو امام شافعی کے ہاں تادیہ کے بغیر قیاس تو درست نہیں ہوتا، لیکن تادیہ کے بغیر تعلیل درست ہے۔ اگر تعلیل کی جائے، نص کے حکم کی علت مستنبط کی جائے، تو تادیہ نص کے اس حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعلیل اور تادیہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تعلیل عام مطلق اور تادیہ اخص مطلق ہے، اس لیے کہ کبھی تو نص کے حکم کی علت مستنبط کی جاتی ہے تادیہ کے لیے، یعنی حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنے کے لیے، اور کبھی نص کے حکم کی علت مستنبط کی جاتی ہے شارع کی حکمت پر واقع ہونے کے لیے، شارع نے یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اور کبھی تعلیل کا مقصد زیادت قبول، نص کے حکم کی علت مستنبط کی جائے اور اس کو دوسرے کے سامنے پیش کیا جائے اور علت بھی بتا دی جائے تاکہ وہ اس کو جلدی قبول کر لے۔ تو تعلیل ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر وہ علت متعدیہ ہو کہ کسی دوسری چیز میں بھی پائی جاتی ہو تو پھر نص کے حکم کو بھی
اس چیز کی طرف متعدی کیا جائے گا اور اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور اگر وہ علت کاسرہ ہو یعنی کسی دوسری چیز میں نہ پائی جائے تو پھر نص کے حکم کو بھی کسی دوسری چیز کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا۔ اس صورت میں تعلیل تو پائی جائے گی لیکن قیاس نہیں ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک تعلیل بغیر تادیہ کے درست ہے، اسی وجہ سے ان کے نزدیک نص کی ایسی علت مستنبط کرنا بھی درست ہے جو حکم منصوص علیہ کے ساتھ خاص ہو اور وہ علت کسی دوسری چیز میں نہ پائی جاتی ہو۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سونا چاندی میں ربا کے حرام ہونے کی علت ثمنیت قرار دی ہے، اور یہ علت ثمنیت صرف سونا اور چاندی کے ساتھ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں تعلیل ہے کہ امام شافعی نے سونا چاندی میں ربا کے حرام ہونے کی علت ثمنیت نکالی ہے، لیکن یہاں تادیہ نہیں ہے کہ یہ علت سونا چاندی کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ حاصل کلام یہ کہ امام شافعی کے ہاں تعلیل کا مقصد حکم کے سبب اور منشا کو بیان کرنا ہے کہ اس حکم کا منشا یہ ہے کہ ان کے ہاں تعلیل کا صحیح ہونا تادیہ پر موقوف نہیں ہے، جبکہ احناف کے ہاں تعلیل کا صحیح ہونا تادیہ پر موقوف ہے۔ لأنه يجوز التعلیل اس لیے بالعلت القاصرہ، اس لیے کہ امام شافعی علت قاصرہ سے تعلیل کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے ثمنیت کو علت قرار دینا سونا اور چاندی میں ربا کے حرام ہونے کے لیے، کیونکہ یہ ثمنیت ان دونوں سے متعدی نہیں ہوتی ہے۔ تو فالتعلیل عندہ، تو تعلیل ان کے نزدیک صرف حکم کی علت کو بیان کرنے کے لیے ہے، ولا یتوقف علی التادیہ، اور تعلیل تادیہ پر ان کے نزدیک موقوف نہیں ہے۔ ان کی دلیل لأن صحت التادیہ، اس لیے کہ تادیہ کی صحت، لأن صحت التادیہ کہتے ہیں تو سنا آپ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ تعلیل صرف حکم کی علت کو بتانے کے لیے ہے، تعلیل تادیہ پر موقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن صحت التادیہ، اس لیے کہ تادیہ کی صحت، اس عبارت سے شارح امام شافعی کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ بات تو بالاجماع ہے کہ تادیہ کا صحیح ہونا تعلیل کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ اب اگر تعلیل کا صحیح ہونا تادیہ کے صحیح ہونے پر موقوف ہو تو دور لازم آئے گا، اور دور تو باطل ہے، اس لیے تعلیل کا صحیح ہونا تادیہ کے صحیح ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ بغیر تادیہ کے بھی تعلیل درست ہے، کہتے ہیں لأن صحت التادیہ، اس لیے کہ تادیہ کی صحت موقوف ہے علت کی صحت پر فی نفسہ، فلو توقف صحتها، تو اگر علت کی صحت بھی فی نفسہ موقوف ہو تادیہ کی صحت پر تو ایسی صورت میں دور لازم آئے گا، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ والجواب ان صحتها فی نفسها لا تتوقف علی صحت تادیتها بل علی وجودها فی الفرع فلا دار۔ اس عبارت سے والجواب، اس عبارت سے شارح امام شافعی کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ تادیہ کا صحیح ہونا تو تعلیل کے صحیح ہونے پر موقوف ہے،
تادیہ کا صحیح ہونا تعلیل کے صحیح ہونے پر موقوف ہے، لیکن تعلیل کا صحیح ہونا تادیہ کے صحیح ہونے پر موقوف نہیں ہے، یہاں تک کہ دور لازم آئے، بلکہ یہ وجود علت فی الفرع پر موقوف ہے، یعنی فرع میں علت کے پائے جانے پر موقوف ہے۔ تو چونکہ موقوف اور ہے، موقوف علیہ اور ہے، اس لیے دور لازم نہیں آئے گا۔ جواب امام شافعی کے استدلال کا یہ ہے کہ علت کی صحت اپنی ذات کے اعتبار سے یہ موقوف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، کس کے اوپر؟ علی صحت تادیتہا، اس کے تادیہ کی صحت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فرع میں علت کے پائے جانے پر موقوف ہے، فلا دور، تو ایسی صورت میں کوئی دور لازم نہیں آئے گا۔ والدلیل لنا ان دلیل الشرع لا بد ان یکون موجبا للعلم او العمل، اور ہماری دلیل یعنی ہم احناف کی دلیل یہ ہے، شارح بتا رہے ہیں کہ احناف کی دلیل یہ ہے کہ تعلیل ایک دلیل شرعی ہے، اور دلیل شرعی کوئی بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو یقین کا فائدہ دے یا عمل کے واجب ہونے کا فائدہ دے، یعنی دلیل شرعی یقین اور عمل دونوں کو واجب کرتی ہو یا ان میں سے کسی ایک کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلیل شرعی ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی فائدہ نہ دے، کیونکہ دلیل شرعی اگر نہ یقین کا فائدہ دے اور نہ عمل کے واجب ہونے کا فائدہ دے تو وہ عبث ہو جائے گی۔ اس لیے دلیل شرعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو عمل کا فائدہ دے یا یقین کا فائدہ دے۔ اب ہم نے دیکھا کہ تعلیل بالاتفاق یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے کہ تعلیل ایک اجتہادی چیز ہے اور اجتہادی چیز یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے تعلیل یقین کا فائدہ نہیں دیتی، اور تعلیل منصوص علیہ یعنی مقیس علیہ میں عمل کے واجب و ثابت ہونے کا فائدہ بھی نہیں دیتی، اس لیے کہ مقیس علیہ میں عمل کا واجب ہونا نص سے ثابت ہے، یعنی وجوب عمل نص کی طرف منسوب ہے، تعلیل کی طرف منسوب نہیں ہے، اور جب تعلیل نہ مفید یقین ہے اور نہ مفید عمل ہے تو تعلیل کو لغو اور عبث ہونے سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی چیز کے لیے مفید قرار دینا ضروری ہوا۔ تو ہم نے دیکھا کہ تعلیل کے لیے تادیہ کے علاوہ کوئی فائدہ باقی نہ رہا، اور تادیہ یعنی علت کے ذریعے فرع کے اندر حکم ثابت کرنا ایک بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا تعلیل مقیس میں حکم کے ثابت ہونے کا فائدہ دے گی۔ اس لیے احناف نے تادیہ کو تعلیل کے لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ تعلیل کا لغو اور عبث ہونا لازم نہ آئے۔ المختصر، تادیہ تعلیل کو لازم ہے، اس کے بغیر تعلیل درست نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں والتعلیل لا يفید العلم قطعا، اور والدلیل لنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دلیل شرع کے لیے موجب علم یا موجب عمل ہونا ضروری ہے، اور تعلیل یقین کا تو قطعاً یقین کا فائدہ تو نہیں دیا کرتی ہے، ولا یفید العمل ایضا، اور منصوص علیہ میں تعلیل عمل کا فائدہ بھی نہیں دیتی، اس لیے کہ منصوص علیہ کا حکم تو نص سے ہی ثابت ہے، فلا فائدۃ لہ، تو تعلیل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا مگر فرع میں حکم کا ثابت ہونا، وہو معنی التادیہ، اور یہی تادیہ کا معنی ہے، یعنی فرع میں حکم کا ثبوت۔